اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت وثنا کی زیارت کی فضیلت کے موضوع پر موجود جو روایات ہیں ان کو ہم نے موضوعات میں تقسیم کیا اور 10 موضوع آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی زائر کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ امام رضا کی زیارت کے ثواب میں ہزار حج کا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو بعض لوگوں کے لیے قابل تحمل یا قابل برداشت نہیں ہوگا، لہٰذا لوگ اس پر سوال کریں گے کیسے ممکن ہے کہ شخص جائے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت وثنا کی زیارت کر لے اور اس زیارت کے نتیجے میں اسے ہزار حج اور ہزار عمرے کا ثواب مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہاں لوگ سوال کریں گے۔ میں روایت آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس روایت کو بیان کیا۔ ابی نصر بزنتی کہتا ہے کہ قرأت فی کتاب ابی الحسن الرضا علیہ السلام، میرے پاس امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت وثنا کا ایک خط موجود تھا۔ اس خط کو میں نے پڑھا اور وہاں امام رضا فرماتے ہیں ابلغ شیعتی، میرے شیعوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ کیا پیغام پہنچانا ہے مولا؟ ان زیارتی تعدل عند اللہ الف حجۃ، میری زیارت اللہ کے نزدیک 1000 حج کے مترادف ہے۔ اب یہ ابی نصر بزنتی کہتا ہے کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے اسی خط کے مضمون کے بارے میں سوال کیا کہ الف حجۃ یعنی اسے 1000 حج کا ثواب مل جائے گا مولا؟ تو قال اے واللہ، تو امام محمد تقی فرماتے ہیں جی اللہ کی قسم اسے 1000 حج کا ثواب ملے گا، اور نہ صرف 1000 حج کا ثواب بلکہ امام محمد تقی اضافہ فرماتے ہیں وَأَلْفَ حَجَّةٍ لَمَنْ زَارَهُ عَارِفًا بِحَقِّهِ، اسے ہزار حج کا ثواب ملے گا۔ یہاں امام محمد تقی نے اس قید کو بیان کیا ہے، اور وہ قید کیا ہے؟ عارفاً بحق ہی، کہ ان کے حق کی معرفت رکھتا ہو اور پھر اس حق کے عرفان کے ساتھ وہ جا کر امام رضا کی زیارت کرے تو اسے الف حجتن کا ثواب ملے گا، یعنی ہزار حج کا اسے ثواب ملے گا۔ اس روایت کو مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب عیون اخبار رضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 557 پر درج کیا ہے، اور اسی روایت کو مرحوم ابن قولوی نے کامل الزیارات باب نمبر 101 ہے اور صفحہ نمبر 306 پر اسی روایت کو درج کیا ہے۔ پس روایت اہم ہے، اور یقینی بات ہے یہاں سوال ابھرتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت ہزار حج کا ثواب کیسے ایک زائر کو فراہم کر دیتی ہے؟ تو عزیزان محترم، خود زیارت کے ذیل میں یہ جملہ موجود ہے عارفاً بحقہ، یعنی امام کے حق کی معرفت رکھتا ہو، یعنی یہ زیارت در حقیقت وہ ظاہر انجام دے گا جو خاص شیعہ ہے، یعنی 12 امامی ہے، یعنی 12 اماموں کی امامت کا معتقد ہے۔ چونکہ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت وثنا کی امامت سے پہلے اختلافات موجود ہیں، یعنی وہاں آپ کو زیدی بھی ملیں گے، وہاں آپ کو توقف کرنے والے لوگ بھی ملیں گے، وہاں آپ کو اسماعیلی بھی ملیں گے، واقفی بھی ملیں گے، اور مختلف مذاہب کے لوگ ملیں گے، لیکن امام رضا علیہ السلام کی امامت کا جو شخص معترف ہے وہ یقینی بات ہے کہ حضرت حجت تک تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت کا معترف ہے۔ لہٰذا یہ خاص شیعہ ہے، اور یہ خاص شیعہ جب امام کے حق کی معرفت کے ساتھ آ کر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے گا تو اسے الف حجتن کا ثواب ملے گا۔ اب کیوں ایسا ہے؟ تو یہاں فرماتے ہیں کہ اس تعجب کے اوپر تعجب ہونا چاہیے۔ یہ جو انسان تعجب کر رہا ہے کہ کیسے انسان کو امام کی زیارت پر ہزار حج کا ثواب ملے گا، تو آپ کے اس تعجب کے اوپر تعجب ہے۔ کیوں؟ چونکہ کعبے کی حیات ہی امام کی حیات کے طفیل ہے، یعنی حقیقت میں حیات کعبہ امام کی حیات کے طفیل ہے، اور ولایت محور ہے خود کعبہ کے لیے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت وثنا کعبہ میں پیدا ہوئے،
اب جب امیر المؤمنین کعبہ میں پیدا ہوئے تو اب آپ دیکھیں تمام دوست جو امیر المؤمنین کے عقیدت مند ہیں وہ بھی جا کر خانہ کعبہ میں حج کے اعمال کو انجام دیتے ہیں اور کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ وہ افراد جو امیر المؤمنین سے بغض رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی کعبے کا جا کر طواف کرتے ہیں۔ پس حقیقت میں دوست بھی کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، دشمن بھی کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ دوست کعبے کا طواف محبت اور عقیدت کی بنیاد پر کر رہے ہیں، دشمن کعبے کا طواف کراہت کی بنیاد پر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں علی ابن ابی طالب اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن اس حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں اور اس حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم ہیں اور اس مکان کا طواف کر رہے ہیں۔ پس تمام عالم معصوم علیہ السلام کے وجود بابرکت اور امام معصوم علیہ السلام کی ولایت تکوینیہ کی برکات سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ لہٰذا امام رضا علیہ السلام کے عرفان حق کی معرفت کے ساتھ جو شخص آ کر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے گا، ایسے شخص کو ہزار حج کا ثواب ملے گا، اور اس پہ انسان کو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ امام وہ ہستی ہیں جو محور کائنات ہیں۔ یہ کعبہ ایک مقام ہے، ایک بلڈنگ ہے، ایک ایسی جگہ ہے جو جسم و جسمانیت رکھتی ہے، جبکہ اسی کعبہ کی روح اور کعبہ کی حقیقت جو ہے وہ امام معصوم ہے۔ پس اگر ظاہری جسم یعنی کعبہ کا طواف کرنے پر خداوند متعال ایک انسان کو اجر و پاداش عطا کرے گا، تو وہی اجر و ثواب جو اس بلڈنگ کے طواف کرنے پر انسان کو مل رہا ہے، اسی بلڈنگ کی حقیقت، روح اور جان جو ولایت ہے، جو حقیقت ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین ہیں، ان کی قبور کے طواف پر بھی وہی ثواب مرتب ہوگا جو ثواب کعبہ کا طواف کرنے والے کو مل رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان علماء کی تحریر شدہ تالیفات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام سے نقل شدہ نورانی معارف کو سمجھنے، پڑھنے اور ان کو آگے ترویج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کی تعلیمات میں کہیں ہمیں کوئی ابہام، کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، تو خداوند متعال خود اس سوال کو اور ابہام کو برطرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزوں کے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔